الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم۔ بزرگان محترم، گزشتہ آپ کو بتایا تھا کہ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، سابق محتمم ام المدارس دارالعلوم دیوبند، حضرت فرماتے تھے جس کا مفہوم یہ ہے کہ رمضان المبارک یہ قرآن کریم کی سالگرہ ہے، تو آپ سے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک تک قرآن کریم کے تعلق سے ہی جمعہ کی مجلس میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کریں گے۔ قرآن کریم کیسے نازل ہوا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ وحی کے ذریعے سے۔ تو سب سے پہلے اسی تعلق سے کچھ باتیں آج کی مجلس میں عرض کرنی ہیں کہ وحی کہتے کسے ہے اور وہ آتی کیسے تھی۔ لیکن اس سے پہلے مولانا محمد علی جوہر، آپ نے نام ان کا سنا ہی ہوگا، جن کا انتقال اسی ملک میں ہوا تھا، اور تدفین قبلہ اول جسے کہتے ہیں وہاں پر کی گئی تھی۔ تو حضرت کا ایک کلام ہے جس میں رمضان المبارک کا بھی تذکرہ ہے، پہلی وحی کا بھی تذکرہ ہے، تو میں وہیں سے باقاعدہ طور پر گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، الہی شکر تیرا پھر ماہ سیام آیا، الہی شکر تیرا پھر ماہ سیام آیا، سیام نہیں پھر عید کا پیام آیا، سیام نہیں پھر عید کا پیام آیا، ہزار ماہ سے بہتر ہے ایک رات اس کی، ہزار ماہ سے بہتر ہے ایک رات اس کی، اسی مہینے میں خدا کا کلام آیا۔ وہ گھڑی کیسی مبارک تھی کل جہاں کے لیے، وہ گھڑی کیسی مبارک تھی کل جہاں کے لیے، حرا میں عرش سے اقرا کا جب پیام آیا، حرا میں عرش سے اقرا کا جب پیام آیا، جب اپنی جوانی پہ آ گئی دنیا، جب اپنی جوانی پہ آ گئی دنیا، تو زندگی کے لیے خدا کا آخری نظام آیا، یعنی قرآن کریم۔
تو زندگی کے لیے خدا کا آخری نظام آیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کتنی پیاری بات آگے کہی ہے۔ ان پر بھیجوں درود و سلام کس منہ سے، میں ان پر بھیجوں درود و سلام کس منہ سے، ان کے لیے خدا کا جب خود سلام آیا، ان کے لیے خدا کا جب خود سلام آیا۔ اور آخری جو مصرع ہے، اللہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا شمار بھی ان میں فرما دے۔ وہ لکھتے ہیں، ہے زندگی اسی کی جو مر میٹا دی پر، ہے زندگی اسی کی جو مر میٹا دی پر، ہے وہی کام کا جو اسلام کے کام آیا، ہے وہی کام کا جو اسلام کے کام آیا۔ الہی شکر تیرا پھر ماہ سیام آیا، سیام نہیں پھر عید کا پیام آیا۔ آواز بیٹھی ہوئی ہے تو کچھ بولنے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے تکلف سے کام لینا پڑ رہا ہے۔ وحی کسے کہتے ہیں؟ امام راغب اصفہانی علیہ الرحمہ نے مفردات القرآن کے اندر یہ لکھا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وحی کی تعریف یہ ہے، آج کی اصطلاح میں اگر ہم اس کو سمجھے تو سیکریٹ میسج۔ وحی کسے کہتے ہیں؟ سیکریٹ میسج، اس کا نام وحی ہے۔ سائفر، اچھا، منظور صاحب کہہ رہے ہیں، منظور بھائی کے آج کی زبان میں سائفر۔ بہرحال تو یہ ہے وحی کی تعریف کہ سیکریٹ میسج کا نام ہے وحی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انبیاء کے مقابلے میں جو خصوصیات عطا فرمائی تھی، ان میں ایک خصوصیت علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ سب سے زیادہ وحی لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی جبریل امین تشریف لائے، سب سے زیادہ وحی لے کر۔ یہ بھی حضور کی خصوصیت اور امتیاز ہے۔ لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی نے 10 مرتبہ وحی نازل فرمائی، 10 مرتبہ، اور حضرت نوح علیہ السلام پر 38 مرتبہ وحی نازل فرمائی، 48، اور اس سے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 50 مرتبہ وحی نازل فرمائی، اور میرے اور آپ کے اور ہم سب کے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین 24,000 مرتبہ وحی لے کر نازل ہوئے۔ کوئی مقابلہ ہے آپس میں؟ 24,000 مرتبہ وحی لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لائے ہیں۔ وحی
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت اور بڑا انعام تھا. یہ میں اور آپ نہیں سمجھتے، حضرات صحابہ کرام اس کو سمجھتے تھے. مسلم شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرات شیخین یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ام ایمن کی خدمت میں تشریف لے گئے. جیسے مرد صحابہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے طویل عمر پائی ہے، بڑی زندگی پائی. علماء لکھتے ہیں کہ جو صحابیات ہیں ان میں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون ہیں جنہوں نے طویل عمر پائی ہے، بڑی زندگی پائی. یہ وہ واحد خاتون ہیں کہ جنہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں کھلایا، حضرت کو پالا پوسا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی دیکھا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے، جوانی بھی دیکھی، نکاح بھی دیکھا، نبی بنتے بھی دیکھا اور نانا بنتے بھی دیکھا، اور دنیا سے پردہ فرما گئے حضور تو وہ حالت بھی دیکھی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے. کہتے ہیں کہ یہ واحد خاتون ہیں. اصل میں ہوا یہ تھا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے، والدہ حمل سے تھی، امید سے تھی کہ حضرت کے والد خواجہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا. اب میراث تقسیم ہوتی ہے باپ کے انتقال کے بعد، تو میراث میں جو چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، علماء نے لکھا ہے کہ حضرت کے والد 5 چیزیں چھوڑ کر گئے تھے میراث میں. 5 چیزیں. نمبر 1، 5 اونٹ چھوڑ کر گئے تھے میراث میں. نمبر 2، بکری کا ریوڑ، 1 بکری کا ریوڑ یہ چھوڑ کر گئے تھے. نمبر 3، کچھ چاندی تھی وہ چھوڑ کر گئے تھے. اور انہی 5 چیزوں میں سے ایک چیز یہی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا تھی کہ جو باندھی تھی، اور یہ بھی میراث میں حضرت کے پاس آئی تھی. اور جب حضرت کی والدہ کا انتقال ہو گیا، حضرت آمینہ کا، تو اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ خواجہ عبد المطلب جو حضرت کے دادا تھے، انہوں نے حضرت کی دیکھ بھال رکھی مردوں میں اور عورتوں میں. یہی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ جنہوں نے حضرت کی تربیت کی، پالا پوسا، دیکھ بھال کی، کھلایا پلایا، گود میں اٹھایا، کندھوں پہ بٹھایا. یہی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا تھی کہ جو میراث میں پائی تھی. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب حضرت کا نکاح ہوا تو اس موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن کو آزاد کیا ہے، غلامی سے
آزاد کیا ہے اس وقت یہ آزاد ہوئی ہے۔ اور جو مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور حضرت کے ہاتھ پر ایمان لائے، ایمان قبول کیا، ان میں ایک یہی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی، اور علماء نے لکھا ہے کہ ان کی قربانی دیکھیے، نکاح ہو چکا تھا، شوہر سے کہا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ میں تو ایمان لا چکی ہوں، اب تجھے میرے ساتھ رہنا ہے، مجھے اپنے نکاح میں رکھنا ہے، تو تو بھی ایمان قبول کر۔ تو شوہر نے منع کر دیا کہ میں تو ایمان قبول نہیں کرتا۔ تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا وہ بہادر اور جری خاتون ہیں کہ اسی موقع پر اپنے شوہر سے کہا کہ جب تو ایمان قبول نہیں کرتا تو آج سے تیری راہ اور میری راہ الگ ہے۔ اور طلاق لے لی ان سے۔ تو یہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرات شیخین ان کی خدمت میں گئے۔ یہاں علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ یہ حضرات ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں کیوں پہنچے؟ تو اصل میں حضرت کا یہ معمول تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہر تھوڑے دن بعد خود، حالانکہ نبی ہے، ہر تھوڑے دن بعد خود ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کے لیے حضرت تشریف لے جاتے تھے اور اماں جان کہہ کر پکارتے تھے کہ میری اماں جان۔ یہ معمول تھا حضرت کا۔ یہاں سوچنے کی بات ہے رک کر کہ بعض لوگ دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے اللہ بڑا مقام دیتا ہے، والدین سے وہ الگ رہتے ہیں، تو وہ پھر یوں سمجھنے لگتے ہیں کہ جیسے اور لوگ ہمیں ملنے آتے ہیں ہمارے گھر پر، تو اب ہم تو بہت بڑے ہو گئے، تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ خود ہمیں ملنے آئے۔ حالانکہ حضور کا طرز عمل یہ ہے، نبی ہے، سید الانبیاء ہے، سید البشر ہے، لیکن خود اماں جان ہے، حقیقی بھی نہیں ہے، لیکن پالا پوسا ہے، خدمت کیے تو حضرت تشریف لے جاتے تھے۔ بلکہ آپ نے سنا ہوگا، اور مجھے تو حیرانی ہوتی ہے کہ اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا والدہ کا اللہ کی نظر میں۔ ہم نے تو جو سنا ہے پڑھا ہے، خیر ایک حد تک سمجھنے سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ ہی جانتا ہے ماں باپ کا مقام کیا ہوتا ہے۔ حضرت کی رضائی ماں ثویبہ جب ایک مدت کے بعد حضور کی خدمت میں تشریف لائی ہیں، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضور نے دیکھا کہ امی جان رضائی والدہ تشریف لا رہی ہے تو زمین پر چادر بچھائی کہ امی جان ابھی تشریف مت لائیے گا، میں آپ کے استقبال میں، آپ کے احترام میں میں چادر بچھاتا ہوں، آپ اس چادر پہ چل کر آئے گی۔ آج کی زبان میں والدہ کے لیے ریڈ کارپٹ بچھائیے۔ کیا بچھایا؟ ریڈ کارپٹ بچھائیے اپنی والدہ کے لیے کہ آپ اس پر سے چل کر آئیے گا۔ یہ ہے والدہ، یہ ہے ماں کا مقام۔ تو علماء نے لکھا کہ یہ جو حضرات شیخین تشریف لے گئے وہ اسی وجہ سے کہ ہمارے آقا کا یہ طرز عمل تھا اور معمول تھا کہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے تھے، لہذا ہمیں بھی چلنا چاہیے۔ اور ساتھ میں مجھے اور آپ کو بھی یہ نصیحت دی کہ اگر ہمارے والدین کا ایسا کوئی معمول ہو اور جسے ہم نبھا سکتے ہو، والدین دنیا میں نہیں ہیں، تو سعادت مند اولاد کو چاہیے کہ اس معمول کو باقی رکھے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں لکھا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ملاقات کے لیے جاتے تھے، ان کے انتقال کے بعد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اسی نیت سے کہ میرے والد مرحوم فلاں سے محبت رکھتے تھے، ان سے ملاقات کرتے تھے، ان سے ملنے کے لیے جاتے تھے، تو حضرت بھی تشریف لے جاتے. لیکن آج کی بعض ناخلف اولاد اب تو الٹا ہوتا ہے، خود تو جاتے نہیں والدین کے دوست سے، والد کے دوست سے ملنے کے لیے، لیکن اگر کوئی بیچارہ ملنے بھی آتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ હવે તમારા દરવાજા તમારા માટે અમારા ઘરના દરવાજા બંધ એમ કે હવે બાજી તો રહ્યા નહીં, તમે આવીને શું કરવાનું? હવે બાજી તો રહ્યા નહીં એમ કે તમે આવીને શું કરવાનું? حالانکہ جانا خود چاہیے تھا. ہاں، جانا خود چاہیے تھا. خیر، وقت ہو رہا ہے تو حضرات شیخین میں وہی سے آپ کو بتا رہا تھا کہ کتنی برکت والی چیز تھی، اللہ کی نعمت تھی. جب حضرات شیخین ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے تو وہ رونے لگی. تو یہ حضرات شیخین یہ سمجھے کہ حضور تشریف لاتے تھے، آج ہم تشریف لائے ہیں تو حضور کو یاد کر کے رو رہی ہے. تو انہوں نے دھاڑس بندھانے کے لیے، تسلی کے لیے یوں فرمایا کہ امی جان، حضور پردہ فرما گئے دنیا سے، لیکن حضور کے لیے وہ جگہ جہاں پر اب آپ ہے وہ بہتر ہے اس دنیا سے، وہ دنیا بہتر ہے حضور کے لیے. تو ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب میں فرمایا کہ یہ تو میں بھی جانتی ہوں، یہ تو میں بھی، مسلم شریف کی روایت ہے کہ یہ تو میں بھی جانتی ہوں کہ وہ عالم اور اللہ کے پاس حضور پہنچ چکے ہیں، وہ دنیا سے بدر جہاں بہتر ہے. لیکن میں رو اس پر نہیں رہی ہوں، میں اس پر رو رہی ہوں کہ وحی کا دروازہ کھلا تھا اور وہ اللہ کی عظیم نعمت جس کا نام وحی ہے، وہ جبریل امین لے کر آیا کرتے تھے. حضور کے دنیا سے تشریف فرما جانے کے بعد، پردہ فرما جانے کے بعد، اب ہم وحی کی نعمت سے کیا ہو چکے ہیں؟ محروم ہو چکے ہیں. تو یہ ہے وحی. انشاءاللہ اگلی مجلس میں وقت ہو گیا ہے. حضرات علماء کرام جو ہیں، ہمارے مولانا زکریا تشریف فرمائے، وہ جانتے ہیں ایک مستقل علم ہے اسماء الرجال کا، کہ حدیث کو پرکھنے کے لیے علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہے. جرح و تعدیل دو لفظ آتے ہیں، ایک جرح اور ایک تعدیل، کہ پرکھا جائے گا کہ یہ حدیث کیسی ہے، کس درجے کی ہے، لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے، حضرات علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہی انداز اور یہی طرز ہمیں سکھایا ہے قرآن کریم کے تعلق سے کہ لے کر آنے والے کون ہیں؟ جبریل امین. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کا تعارف کروایا پہلے قرآن کریم میں کہ جو لے کر آ رہے ہیں وہ معتبر ہے بھی یا نہیں، اور وہ کن صلاحیت کے مالک ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک تک پہنچائے عافیت کے ساتھ، ہم تمام کی عمر میں ایمان، نیک اعمال اور عافیت کے ساتھ خوب برکت نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. کائی نہیں پڑھا، کائی صاحب آگے جاؤ.